الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر سبحان اللہ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان اللہ صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله روح مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے روح مصطفیٰ وہ کتاب ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر پریس کلب اراکین پریس کلب، صدر جماعت اہل سنت تحصیل کوریٹا قاری اشرف عزیز صاحب، علماء کرام، السلام علیکم. سب سے پہلے میں کوریٹا پریس کلب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 5 ماہ سے ہمارے یہاں جتنی بھی پریس کانفرنسیں ہوئی، میٹنگیں ہوئی، ہمارے ساتھ شانہ بشانہ صدر پریس کلب اور ان کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ کھڑی رہی. اس کے بعد میں علماء کرام کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اصل ایجنڈے کی طرف آتا ہوں کہ 5 ماہ پہلے یہاں ایک واقعہ ہوا. میرے آقا کے کلمے کے نام پہ بننے والا ملک پاکستان، جس کے اندر ادارے اتنے کمزور ثابت ہوئے اور گستاخ رسول اتنے طاقتور ثابت ہوئے کہ 5 ماہ تک ڈویژن انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ نے میں لالی پاپ دیے رکھا، اور یہ طے ہوا تھا کہ جو بھی چیز ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کی ہماری کوارڈینیشن رہے گی. ہماری طرف سے جو نمائندے دیے گئے صدر صاحب نے نامزد کیے، ایک بھی ہماری جوائنٹ میٹنگ انہوں نے نہیں بلائی، بلکہ ہم جاتے رہے، پوچھتے رہے کہ کیس کا کیا بنا. میں یہاں مقامی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے حصے کا کام پرفیکٹ کیا، تمام شواہد ان کو دیے، اور ڈپٹی کمشنر کوٹلی نے بھی اپنے حصے کا کام کیا. صرف وہ یہی تھا کہ ضلعی انتظامیہ اور ڈویژن انتظامیہ نے انویسٹیگیشن کرنی تھی، وہ انویسٹیگیشن نہیں کی گئی. صرف 1 ماہ کے بعد پروٹیکشن آرڈر کے لیے ڈی سی صاحب کو جاتے رہے اور ان سے 1 ماہ کی جو مدت ہے وہ لے کے واپس چلے آتے تھے. اور جو آخر میں ڈی سی صاحب نے کہا کہ میرے اختیار میں صرف 1 ماہ کی پروٹیکشن آرڈر کا اختیار تھا، میں 3 بار دے چکا ہوں، اس سے آگے میں نہیں دے سکتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو رپورٹ ہے وہ ہمیں رپورٹ پیش کریں. جو رپورٹ پیش کی گئی وہ انتہائی معمول سی رپورٹ ہے. اس میں یہ لکھا گیا کہ جو موقع سے شواہد ملے ہیں وہ ہم نے لیبارٹری میں بھیجے ہیں. وہ جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ جو 5 بندے ہیں ان کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتے. دوسرا پوائنٹ یہ لکھا گیا کہ جب وہ تحریر کر رہے تھے موقع کا گواہ نہیں ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں انتظامیہ سے کہ راج پال نے جب کتاب لکھی تھی میرے آقا کی شان کے خلاف، تو اس وقت گواہ کون تھا؟ یہ اتنی سارے گواہ ہونے کے باوجود کہ کی بورڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا، مین سوئچ کے اوپر لکھا ہوا تھا، غلہ کے اوپر لکھا ہوا تھا، یہ 3 بڑی شہادتیں ساتھ تھیں. اور ہمارے پاس ویڈیو بھی ہے، جو گفتگو تھانہ کے اندر ہوئی وہ ویڈیو بھی ہے کہ یہ مکمل شواہد ہے. وہ بھی ہمارے پاس اگر وقت آیا تو انشاءاللہ وہ بھی ہم پیش کریں گے جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی کہ کہاں ہم نے پیش کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضلع انتظامیہ نے جو کھلواڑ کیا، یہ روز محشر میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح اپنا چہرہ دکھائیں گے. ہم نے ان کو بار بار کہا کہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف بلا وجہ پہنچائیں، کسی کو بلا وجہ اس کے اوپر الزام لگائیں. اگر وہ ٹھیک تھے تو 5 ماہ ان کو اندر کیوں رکھا گیا، یہ ہمارا سوال ہے. اگر وہ جو شواہد ہیں وہ غلط تھے تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اندر نہیں رکھنا چاہیے تھا. وہ سارے شواہد انتظامیہ کی روح سے بالکل پرفیکٹ ہیں. پرفیکٹ ہونے کے بعد بھی ان کے اوپر جو فیصلہ ہونا تھا وہ فیصلہ نہیں ہو سکا. ایک اور جو اہم جو وہاں سے موقع سے ایک چیز ملی، جو اس کا پڑوسی دکاندار تھا، اس نے کہا کہ ان کا ایک بیٹا ایسا ہے جو نعوذ باللہ قرآن پاک سے انکاری ہے. اس سے بڑا ثبوت نہیں ہے. اس کی تصدیق اس کی والدہ بھی کر رہی ہے اور دیگر بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں ثبوت نہیں ہے. یہ صرف 5 ماہ تک ضلع انتظامیہ اور ڈویژن انتظامیہ ان بندوں کو پروٹیکشن دیتی رہی. اور جس طرح وہ ڈی سی صاحب کے آفس میں گئے ہیں وہ فتح کی شکل میں وہ گئے ہیں.
ان کی حالت جو یہاں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ لکی ہنڈا کے اوپر ہوتی تھی، اس دن میں نے دیکھا کہ یہ تو آنے والے وقت میں یہاں کے علامہ ہوں گے کہ اس طرح کا ان کو جو پروٹوکول دیا گیا، ان کو مول دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو کچھ نہیں کہتے، ہمارا رب دیکھ رہا ہے اور میرا آقا بھی دیکھ رہا ہے، اور ہم بھی نہیں چھوڑیں گے اللہ کے فضل سے. عقیدہ اہل سنت کا ایک بھی زندہ رہا تو اس کو منطقی انجام تک پہنچا کے ہم چھوڑیں گے. ایسا نہیں ہمیں آزمایا نہ جائے، اور انشاءاللہ ہم پھر بھی وقت دے رہے ہیں. ہم نے جتنا ان کو وقت دیا، خدا کی قسم ایسا کبھی بھی ہماری لائف میں اور ہماری تنظیم نے ایسا کبھی بھی نہیں صبر کیا. آج بھی ہم 16 تاریخ تک ٹائم دینا چاہتے ہیں کہ انتظامیہ جو بھی ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ وہ انکوائری بھی کلوز کر دی ہے. یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ انکوائری کو بھی کلوز کر دیا گیا، ان کو الاٹ پل سے پار کر دیا گیا. ایف او یو والوں نے جا کے بڑے باعزت طریقے سے ان کو کشمیر سے رخصت کر دیا. تو ہماری صبر کا امتحان نہ لیا جائے، اور انشاءاللہ 16 تاریخ تک جماعت اہل سنت اس کا انتظار کرے گی، اور انشاءاللہ 17 کو دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے. اس کا وقت ہی بتائے گا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے حبیب کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل صد احترام معزز علماء کرام اور پریس کلب کوئٹہ کے صدر جناب اظہر ملک صاحب اور آپ کی پوری ٹیم جو کوئٹہ پریس کلب کے ذمہ داران ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو اجر عظیم اور صلہ کثیر عطا فرمائے کہ آپ نے جب بھی حضور کی عزت کی بات آئی، کوئی بھی دین کی بات آئی، تو آپ نے ہر موقع پر صف اول کا کردار ادا کیا. میں دعا گو ہوں کہ مدینے والے کے صدقے اللہ آپ سب کے ظاہری اور باطنی جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائے اور دلی سکون اور اطمینان عطا فرمائے. میرے ساتھی دوستو، جیسے کہ آپ تقریباً جب سے یہ معاملہ بنا ہے، آپ کسی نہ کسی حد تک آپ اس سے آپ کی اٹیچمنٹ رہی ہے، بخوبی واقف ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو لوگ گرفتار کیے گئے کوئٹہ سے، وہ انتظامی افسران جو تھے انہوں نے گرفتار کیے. ہماری درخواست تو یہ تھی کہ یہ تحریر جو ہے یہ حضور کی توہین کی گئی ہے، اور یہ ریٹن عبارت جو ہے اس بات کا ثبوت ہے. ہمارے پاس ایک ثبوت تھا، انتظامیہ نے 2 ثبوت اور تلاش کر کے سامنے رکھے، اور اس بات کے بھی صحافیوں میں سے بعض دوست میرے خیال میں پریس کلب کے صدر صاحب بھی شاید اس بات کے گواہ ہوں گے. یہ انتظامیہ تسلیم کرتی ہے. ایس پی صاحب راجہ اکمل صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا. ہم نے پوچھا ان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اس وقت کہ یہ جرم ہوا کہ نہیں ہوا، اور انہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ اس سے انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ یہ جرم نہیں ہوا، یہ تحریری جرم ہے. ہمیں بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. ہمارا مطالبہ صرف یہی تھا کہ جس نے یہ جرم کیا ہے وہ بچنا نہیں چاہیے، اور بے گناہ جو ہے وہ پھنسنا نہیں چاہیے. ہمارا اول سے ہی یہی موقف تھا. اب میرا سوال یہ ہے کہ 2 دن پہلے جب ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے ان کو چھوڑا ہے، شاید وہ ہمیں یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو خبر تک نہیں ہے، مگر میں انتظامیہ کو پیغام دے رہا ہوں کہ شاید آپ کے بعض جو اداروں کے ذمہ داران تھے ڈی سی آفس کے اندر، جب وہ لوگ گئے کس شان و شوکت سے آپ نے ان کو بلایا، کہاں کہاں جاتے رہے، وہ ایک ایک کلک میرے پاس موجود ہے.
اور فوری آ رہا تھا ہمارے پاس. سوال یہ ہے اگر 5 ماہ تک ان کو اندر رکھا گیا, 5 ماہ کے بعد آپ نے ان کو بھگایا ہے, تو دوسرے لفظوں میں آپ نے بے گناہ ڈکلیئر کر کے ان کو بھگانے کی کوشش کی ہے. اگر تو وہ بے گناہ تھے سارے ہی سارے, تو پھر 5 ماہ تک ان کو قید کس آئین قانون کے تحت آپ نے ان کو رکھا؟ جب ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ بے گناہوں کو ہم اس چکر میں نہیں ڈالنا چاہتے. اگر یہ مجرم 1 تھا 2 تھے یا سارے تھے, تو پھر سب کے سب ان کو کیوں بھگایا گیا؟ جو بے گناہ تھے ان کو چھوڑ دیتے, جو مجرم ہے وہ قانون کی کچہری میں موجود رہتا, وہ سامنا کرتا. جس وقت جس دکان پہ یہ کارروائی ہوئی, میں انتظامیہ کو, عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کھل کے کہ میں خود اس دکان پہ گیا. اس دکان پہ جو بیٹھا ہوا شخص تھا, میں نے جب ان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ لکھنے والا جو ہے وہ باہر گیا ہے, 2 منٹ کے بعد وہ واپس آ جائے گا. یہ اس دکان کے بیٹھے ہوئے شخص کے الفاظ تھے, جو میں نے جو اپنی شہادت ریٹن دی ہے اس کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے. ایک بات. دوسری بات کہ پریس کلب کے جو صدر صاحب ہیں, ان کی موجودگی میں ایک دکاندار گیا کہ جس نے یہ کہا ڈی ایس پی صاحب کی موجودگی میں, دیگر انتظامیہ کے جو لوگ تھے ان کی موجودگی میں, کہ میرا گھر تک اس کا تعلق ہے, اور یہ جو خالد نامی شخص ہے اس کی بیوی نے میری مسز کو کہا ہے کہ میرا ایک بیٹا جو ہے وہ دین سے باغی ہے. اور یہ بات ایس پی راجہ اکمل صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہمارے ساتھ جو میٹنگ ہوئی, کہ واقعتاً یہ بات سچ ثابت ہوئی ہے. 2 باتیں. اب یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیں میٹنگ کے اندر کہا گیا کہ ہر ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد جماعت اہل سنت کے ساتھ انتظامیہ رابطے میں رہے گی. وہ دن اور آج تک یہ جو 2 دن 4 دن پہلے اے ایس پی صاحب آئے, ہمارا کوئی رابطہ ہمارے ساتھ انہوں نے نہیں کیا. جب بھی ضرورت کو ٹیلی فون کی ہوئی تو ہم کرتے رہے, ہمارا دوست کو کرتا رہا. یعنی لاپرواہی کا یہ عالم تھا. اس طرح تو عام سا کیس جو ہوتا ہے اس کو بھی انتظامیہ ڈیل نہیں کرتی. میں یہ سوال کروں گا کہ اے ایس پی صاحب نے فرمایا, اور اس وقت ایس پی صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ میں سابقہ ایس پی جو راجہ اکمل صاحب ہے, کہ میں الفن کہتا ہوں کہ حضور کی عزت پر اگر یہ مجرم ہے تو نہیں چھوڑوں گا. آج تو وہ تو چلے گئے, مگر آنے والے جو آفیسر ہیں ان سے سوال کرتا ہوں جو اس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا آپ نے اس بات کی کتنا آپ نے اس بات کا پاس رکھا ہے کہ آپ کی اے ایس پی صاحب نے ہمارے ساتھ جو 2 دن پہلے 4 دن پہلے میٹنگ تھانے میں کی, اس میں اے ایس پی صاحب نے فرمایا کہ وہ جو تحریر تھی ادھر لکھی ہوئی وہ ہم نے لاہور بھیجی ہے, اور جب کاغذ پہ بھیجی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اسی وائٹ بورڈ پہ بھیجیں. ہم نے اسی مارکر کا انتظام کیا, اس لائٹ بورڈ کا انتظام کیا, اس پہ لکھ کے بھیجا. ان سے 9 جگہ, ایک ملزم سے 9 جگہ پر لکھوایا گیا, تیز بھی آہستہ بھی. اس انداز سے لکھوا کر ہم نے بھیجا, مگر جو اے ایس پی صاحب کے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ انہوں نے آخر میں لکھا کہ یہ رزلٹ نہیں آ سکتا, کاغذ پہ بھی نہیں آ سکتا اور وائٹ بورڈ پہ بھی نہیں آ سکتا. تو میرا سوال ہے کیا پھر شیشے پہ آئے گا؟ کس پہ آتا ہے؟ ہم نے اس وقت بھی اے ایس پی صاحب سے یہ درخواست کی کہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں ہاتھ کس نے ڈالا ہے, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مظفر آباد آپ کے اعلیٰ حکام پر کس کا پریشر ہے, ہم یہ بھی جانتے ہیں, میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے کس کس نے ٹیلی فون کیے ہیں.
اور یہ 2 ہفتے پہلے ایک آفیسر مجھے ٹیلی فون کر رہا ہے جس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں ایک سرکاری آفیسر ہوں. آپ بہتر جانتے ہیں, مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ایک سرکاری آفیسر ہوں, اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. اور وہ لوگ خدا کے لیے معافی مانگیں گے قوم سے, اگر مسجد میں کھڑا کریں گے تب بھی معافی مانگے گا قوم سے. جس طرح عوام راضی ہوتی ہے, مخلوق خدا راضی ہوتی ہے, ہم اسی طرح کرنے کے لیے وہ تیار ہے, معافی مانگنے کے لیے تیار ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ معافی طلب کر رہے تھے, جو معافیا مانگنے کے لیے قاصد بھیج رہے تھے, کیا اگر انہوں نے جرم نہیں کیا تھا تو معافی کس چیز کی مانگنے کے لیے تیار تھے؟ جماعت اہل سنت کا اجلاس جس دن ہوا, اتوار کو تھا یہ اجلاس جو تھا, اتوار کو عصر کے وقت میرے پاس پھر ایک بندہ گیا ان کا کہ وہ لوگ آئے آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اور میرا موقف اس وقت بھی یہی تھا کہ جماعت اہل سنت اگر فیصلہ کرے گی تو ملاقات ہوگی, وگرنہ نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جب تک وہ اپنے آپ کو ثابت نہیں کرتے عدالت کے اندر جا کر. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ میرے سامنے اس دکاندار نے یہ کہا کہ جس نے لکھا ہے وہ باہر گیا ہے, 2 منٹ کے بعد آ جائے گا, جو گرفتار بھی ہے, گرفتار تھا. اور جس نے کیا نام ہے اس کا, ڈی ایس پی صاحب کی موجودگی میں تھانے کے اندر درجن لوگوں کے سامنے, پریس کلب کے صدر صاحب کی موجودگی میں جس شخص نے یہ کہا کہ اس کا بیٹا بگڑا ہوا ہے, دین اسلام کا باغی ہے, اس کی ماں کا یہ باضابطہ میری مسز کو یہ کہنا تھا. اور اس بات کی تصدیق میں نے پہلے عرض کیا کہ ایس پی راجہ اکمل صاحب نے قبول کیا کہ واقعتاً یہ تفتیش میں یہ چیز واضح ہوئی ہے. 2 باتیں. تیسری بات کہ یہ دنیا کا معاملہ نہیں تھا, حضور کی عزت کا معاملہ تھا. کیا آپ کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا حضور سے پیار آپ نہیں کرتے؟ حضور سے محبت کے دعوے دار آپ نہیں ہیں؟ کیا جب وردیاں آپ اتارتے ہیں یا پہنتے ہیں تو آپ کا نظریہ بھی بدل جاتا ہے؟ میرا سوال یہ ہے. ہمارا مطالبہ تھا, اور اس وقت اس ایس پی صاحب نے جس انداز میں باتیں کی, اس وقت بھی ہمیں یہ بو آ رہی تھی کہ اس لڑکے کو یہ پاگل ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں. ہمارا اس وقت بھی میٹنگ کے اندر مطالبہ تھا کہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ انتظامیہ قائم نہیں کر سکتی, یہ عدالت کا اختیار ہے. آپ کیس کو, جو آپ کی تفتیش ہے, اس کیس کو عدالت میں بھیجیں. اگر عدالت یہ چیز محسوس کرے گی تو میڈیکل بورڈ قائم کر کے اس کا فیصلہ بھی کر لے گی. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کیس عدالت کے اندر نہیں گیا, باہر سے فارغ کر دیا گیا, گول مول کر کے, ہم سب جانتے ہیں یہ سارا کچھ ہو گیا, مگر کسی کو خبر تک نہیں ہے. ہم بہت ٹائم دے چکے ہیں, بہت وقت دیا ہم نے, اور یہ اسی لیے دیا کہ لوگ بھی یہ نہ کہیں, عوام یہ نہ کہے, انتظامیہ یہ نہ کہے, روشن خیال لوگ جو ہیں وہ یہ نہ کہیں, یہ اعتدال پسند لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ علماء جو ہیں بڑے انتہا پسند ہیں, انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے. اتنے جذباتی ماحول کے اندر بھی جماعت اہل سنت کے ذمہ داروں نے بردباری کا ثبوت دیا اور ذمہ دار ہونے کا ثبوت دیا, جس کا اعتراف ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے خود کیا. یہ ہماری اخلاقی ذمہ داریاں تھیں جو ہم نے پوری کی. میں یہ عرض کروں گا کہ وہ تو ہم نے پوری کی, مگر آپ نے اس کا ریٹرن کیا دیا. آپ نے یہ فیصلہ کر کے عدالت میں بھی نہیں جانے دیا, گول مول کر کے ان ملزمان کو بھگانے کی کوشش کی. اور ایک اور میں صحافیوں کی موجودگی میں یہ بات عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ, ان لوگوں کو میں عرض کروں گا کہ اگر
ایجنسی کے لوگ ہیں تو وہ آپ تشریف لے جائیں. اس لیے مہربانی فرما کر میں آپ سے بات کروں گا جو آپ لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو لائیو ملے گا, سب کچھ سامنے آ رہا ہے. بہت شکریہ, ناراض نہیں ہوں. میں بات کر رہا تھا کہ عدالت میں کیس بھی نہیں گیا, گول بول کر کے واپس بھیج دیا, اور انتظامیہ کا پوری کوشش یہ تھی کہ ان لوگوں کو دوبارہ کھوئی رٹا کے اندر ان بھی کیا جائے. یہ میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں. اے ایس پی صاحب سے جو میری میٹنگ ہوئی, اور اے ایس پی صاحب سے ہم نے 2 ٹوک کہا ہے کہ آپ کھوئی رٹا کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں. اگر کھوئی رٹا کی عوام کی تاریخ پوچھنا چاہتے ہو 2003 کی, یا ان کا مزاج کیا ہے مذہبی حوالے سے, تو سہیل یوسف ایس ایچ او صاحب, انسپیکٹر صاحب جو ہیں وہ کوٹلی میں ہے, ان کو بلا کے پوچھ لو. کہیں آپ اندھیرے میں ہمیں بھی مروائیں گے, خود بھی مار کھائیں گے. اس لیے ہماری پرامن سوچ کو انہوں نے کمزوری سمجھا کہ شاید یہ ہم جو مرضی کرتے چلیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضور کی عزت پر, حضور کی ناموس پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. لہٰذا آپ کے رویے, آپ کی اس طریقہ واردات میں اس کو کہوں گا, یہ جو طریقہ واردات ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے جو افسران ملوث ہیں اس میں, ہم ان کی معطلی کا مطالبہ کرتے ہیں. اور چیف سیکرٹری آزاد کشمیر, پرائم منسٹر آزاد کشمیر, صدر ریاست سے ہم مطالبہ کرتے ہیں. اور بالخصوص میں تحصیل کھوئی رٹا کے جناب محترم ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب جو اس حلقے کے منتخب نمائندے ہیں, رفیق نیر صاحب جو ایم ایل اے ہیں, دونوں ایم ایل ایز کو, اور جناب ڈاکٹر صاحب کو بالخصوص یہ درخواست کروں گا وزیر صحت صاحب کو کہ آپ خود بھی اس میں دلچسپی لیں. ان انتظامی چند لوگوں کے اس فیصلے نے ہمارے معاشرے کو, ہماری تحصیل کو افراتفری کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی ہے, اور جماعت ہمارے ایمان کو چیلنج کیا ہے, آپ کے ایمان کو چیلنج کیا ہے. آپ سبھی حضور کے عاشق ہیں کہ اتنا تماشا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, جو چاہیے کرتے پھریں. بھائی کیس عدالت میں بھیجو نا, جو آپ نے انکوائری کی ہے, جو آپ نے تفتیش کی ہے, اس کو بھیجو. اگر عدالت ان کو رہا کرتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے, ہم دلائل کی بنیاد پر ثابت کرتے. مگر ان پہ پھر بھی سوال ہے. اور دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ جو اس واردات میں ملوث افسران ہیں, جماعت اہل سنت اور دیگر جماعت مذہبی جماعتوں کے انجمن تاجران کے نمائندے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اس طریقہ واردات میں افسران ملوث ہیں فوری ان کو معطل کیا جائے, ان کی انکوائری کی جائے کہ کہیں کوئی پیسہ تو نہیں لیا انہوں نے, یا کوئی اور چکر تو نہیں جس وجہ سے انہوں نے یہ طریقہ واردات ڈالا ہے حضور کے نام پر جو کیس بنا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا مطالبہ جماعت اہل سنت یہ کرتی ہے کہ فوری طور پر اگر یہ انکوائری بند کی گئی ہے تو ہم اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کرتے. یہ تفتیش جاری رہنی چاہیے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کو ہم نے اولاد سے پار کیا یا نار کیا ہے. ہمیں ملزمان چاہیے جنہوں نے تحریری جرم کیا ہے. تمام جماعتیں اور انجمن تاجران اور تمام کھوئی رٹا کی عوام اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ جنہوں نے یہ تحریری جرم کیا ہے وہ قانون کے کٹہرے میں لانا یہ انتظامی لوگوں کی ذمہ داری ہے. اگر نہیں لا سکتے تو اپنی ناکامی کا اعتراف آپ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مستاخ رسول کی, مستاخ رسول کی, سرکن سے جدا, سرکن سے جدا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. سب نبیان سب نبیان مستاق رسول کی ایک ہی صدا. سرکن سے جدا, سرکن سے جدا. میں دونوں ایم ایل ایز جو ہیں جناب محترم رفیق نیر صاحب آپ سے بھی اور وزیر صحت جناب ڈاکٹر انصر عبدالی صاحب, آپ دونوں ذمہ دار
منصب پر ہیں اسمبلی کے اندر، اس حلقے کی عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، اشاق مصطفیٰ جو ہیں ان کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آپ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ اس پر ایکشن لیں گے، اور جو ملوث ہیں لوگ جو تفتیش کے اندر جنہوں نے گڑبڑ کی ہے، تفتیش کی ہی نہیں ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، قبول ہی نہیں کرتے، لہذا اثر نو اس کی تفتیش کروائیں۔ ایک بات، اور جو ملزمان ہیں اگر یہ نہیں ہیں تو جو ہے وہ تو انتظامیہ کو پکڑنا پڑیں گے، یہ ہمارا قانونی حق ہے، اخلاقی حق ہے، یہ مطالبہ ہمارا، کوئی آئینی مطالبہ نہیں ہے۔ میں امید رکھتا ہوں پوری جماعت، تمام جماعتیں مذہبی جو ہیں وہ یہ امید رکھتی ہیں کہ دونوں جو ایم ایل ایز ہیں وہ اس پر ذاتی دلچسپی لیں گے۔ تیسری بات یہ ہے، اور یہ ہم انتظار کریں گے 16 تاریخ تک، مجھے امید ہے کہ یہ ذمہ دار منصب پر بیٹھے ہوئے ذمہ دار دونوں لیڈر ہیں، اور یہ ان کے حلقے کا معاملہ ہے، حلقے کا معاملہ بھی ہے اور حضور کی عزت کا معاملہ بھی ہے، ایمان کا معاملہ ہے، اور ضرور یہ فوری نوٹس لیں گے جو ملوث ہیں، ان کو کم از کم معطل کر کے انکوائری تو ان سے ہو سکتی ہے کہ کون کون ملوث ہے۔ 16 تاریخ اس ماہ کی، 16 اکتوبر، یہ بھی ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے اور رفیق نے یہ سب آپ کی وجہ سے ہم یہ 16 تاریخ تک یہ وقت دے رہے ہیں تاکہ آپ اپنی کارروائی مکمل کریں، جو اس میں ملوث لوگ ہیں ان کی انکوائری ہو جائے، مطلع ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اگر یہ کام نہیں ہوتا تو پھر ہمارا یہ اخلاقی حق بنتا ہے کہ ہم عوام کو روڈوں پہ لے کے آئیں، اور میں علماء سے یہ درخواست کروں گا کہ اس مسئلے سے عوام کو آگاہ ضرور کریں، 16 تاریخ تک انتشار نہیں ہونا چاہیے، اور اگر 16 تاریخ شام تک نہیں ہوتا تو 16 اکتوبر کو، تو 17 تاریخ کو جو ریلی پوری تحصیل کی میلاد مصطفیٰ ریلی تھی وہ تحفظ ختم نبوت ریلی کے نام سے نکالی جائے، اس میں پھر فیصلہ ہوگا۔ میں آخر میں آپ تمام صحافیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ پیغام دیتے ہوئے کہ ہم قبر کی دیواروں تک ملزمان کا پیچھا کریں گے۔ مت سوچو کہ ہم ادھر جا کر یہاں پولیس والوں کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ مل کے وہاں دیگیں پکا رہے ہیں، یہ میرا پیغام ہے، قبر کی دیواروں تک پیچھا کریں گے ہم آپ کا، جو بھی حضور کا گستاخ ہے آپ میں سے۔ اگر وہ نہیں ہے تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر 5 ماہ تک انہوں نے ان کو ہمیں بھی چکروں میں ڈالے رکھا ہے، ان کو اندر بند کر کے رکھا ہے، 5 ماہ یہ گزر گئے، تو اس کا مقصد ہے جو حقیقی، اگر یہ نہیں تھے تو جو حقیقی تھے ان کو بگانے کے لیے یہ چکر چلایا گیا۔ اس لیے میں آپ دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام جماعتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انجمن تاجران کے نمائندوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے وزیر صحت بھی ذاتی دلچسپی لے کر حلقہ کوئٹہ کے عوام کی جو یہ مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اس کو جلا بخشنے کا اہتمام ضرور کریں گے۔ ایک چیز اور بتا دیں کہ 8 تاریخ کو بھی جمعہ اور 16 کو بھی جمعہ ہے، 15 کو جمعہ ہے۔ یہ جو ایشو ہے اس کے اوپر جتنے بھی خطیب ہیں جامعہ کے، وہ لوگوں کو اس کے اوپر تمام جو خطبہ ہیں عوام کو باہر کسی بھی مسجد سے، کسی بھی مرکز سے باہر نہیں لائیں گے، احتجاج نہیں ہوگا۔ احتجاج اس وقت ہوگا جب مشترکہ اعلان کریں گے، ہم نے ٹائم دیا ہے، ہمیں یقین ہے، اعتماد ہے کہ جو اس قسم کی کالی پہڑے بیٹھی ہوئی ہے انتظامی افسران کے اندر، ان کے نقاب امید ہے کہ یہ افسران یہ ہمارے ممبران اسمبلی ضرور اتاریں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس حق ہے، ہم میدان میں آئیں، پھر ہماری، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پھر ہماری گردنیں حضور کی عزت کے لیے حاضر ہیں، پھر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایک بات اور، یہ جمعے 2 آ رہے ہیں 16 تک، تمام خطبہ عوام کو بریفنگ ضرور دیں، یہ پریس کانفرنس سن لیں اور یہ بریفنگ ضرور دیں کہ کیا چلاکی انتظامیہ نے کی ہے، کس انداز سے بگانے کا طریقہ بردار اختیار کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو جماعت اہل سنت دینے کے لیے تیار ہے۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحبه سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ اللہ العالمین پیارے آقا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ناموس کی خاطر جو علماء سنت عوام سنت شیخان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوجہد کر رہے ہیں مولانا کامیابی عطا فرمائے اللہ العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ العالمین پریس کلب کے جتنے بھی حضرات ہیں مولا ان سب کو دن دگنی رات کی ترقیاں عطا فرمائے باقی جتنے بھی انجمن تاجداں اور دیگر تنظیموں کے لوگوں نے سایہ جمیلہ کر کے اس ہمارے مشن کو کامیابی سے ہمکنار کیا مولا انہیں مزید عزتیں عطا فرمائے انہیں مزید وقار عطا فرمائے اللہ العالمین نے ہماری انتظامیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ اس معاملے کو منت کے انجام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص الہ العالمین ہمارے حلقے کے جو MLAs ہیں اور ہمارے جو منسٹر ہیں مولا انہیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر عام فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ تبارک و تعالی علی رسول خیر خلق محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ